السلام علیکم، میں ہوں سردار طیب خان اور آپ دیکھیں جی ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ایڈیشنل جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف عمیر خان نیاز صاحب۔ عمیر صاحب، یہ بتائیے گا کہ خان صاحب سے آج آپ کی ملاقات ہوئی ہے، سائفر کیس کے واسطے بھی تفصیل بتائیے گا کہ آج کیا کیس کی سماعت ہوئی ہے اور کہاں تک پروسیڈنگ پہنچی ہے؟ ہاں جی، آج تو تھا ہی ٹرائل کا دن، ٹرائل کے لیے کیس فکس تھا۔ ہم صبح 9 بجے پوری لیگل ٹیم پہنچ گئی تھی اور پروسیکیوشن کی ٹیم بظاہر غائب رہی، وہ 11 بجے کے بعد آئے۔ 9 گواہ آئے ہوئے تھے اور شروع میں ہی درخواستیں جمع کرا دی گئی تھی کہ ایک مثل معائنہ کی درخواست تھی، ہمیں مثل معائنہ کرایا جائے۔ دوسرا درخواست دی تھی کہ جس طرح بھی ایویڈنس ریکارڈ ہوئے ساتھ ساتھ ہمیں اس کی کاپی ملنی چاہیے کیونکہ ہم نے اس پہ جرا کرنی ہے۔ کورٹ نے وہ درخواستیں الاؤ کی ہیں اور آگے 7/11 کے لیے ایڈجرن کیا ہے، اس ہدایت کے ساتھ کہ اس دن 3 گواہ پیش کیے جائیں گے، ان پہ جو ہے نا ہم جرا کریں گے۔ سر یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کب تک اس کیس سے جو ہے وہ رہا ہو جائیں گے؟ کیونکہ اگر یہ کیس کیونکہ پہلے بتایا جاتا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ہوگا، اب جس کو جو ہے وہ ڈیٹ پر ڈیٹ آ رہی ہے، تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا یہ دیکھیں، یہ کیس تو پہلی تاریخ پہ ہی ختم ہو سکتا تھا اگر جج صاحب ہماری وہ درخواست کی استدعا مان لیتے کہ سائفر جس کا الزام لگایا گیا اس کی کاپی آن ریکارڈ ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، جس چیز کا الزام لگایا گیا وہ موجود ہی نہیں تو یہ ثابت کس طرح سے ہوئے گا؟ یہ ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی ہو رہی ہے۔ مگر وہ کیونکہ ہماری درخواست ریجیکٹ کر دی گئی، چارج بھی غلط طریقے سے فریم کیا گیا، وہ ہم نے اسیل کیا۔ اب وہ کیونکہ جو ہے نا سرٹن آبزرویشن کے ساتھ ہائی کورٹ نے بھی ڈسپوز آف کر دیا، تو ہم وہ میٹر سپریم کورٹ میں ایجیٹیٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ ٹیک اپ ہو جائے گا۔ اور جس دن یہ ہماری استدعا منظور ہو جاتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پیچھے سائفر کیس میں کچھ بھی نہیں بچے گا۔ سر 9 مئی کا بھی کیس خان صاحب کا ٹرائل جیل کو پولیس کو اجازت ملی کہ وہ جیل کے اندر ٹرائل شروع کر سکتی ہے، تو اگر اس میں زمانت ملتی ہے تو 9 والے کیس میں اگر خان صاحب کو یہاں ہی گرفتار کر لیجیے تو اس پر کیسا لیگل ٹیم کا کیا ایکشن ہو؟ 9 مئی میں خان صاحب سے بڑی آج تفصیلی بات ہوئی، خان صاحب نے وہی ہائی لائٹ کیا کہ یار آپ دیکھیں تو صحیح 9 مئی ہے کیا کہ لنڈن ایگریمنٹ ایک معاہدہ جو کہ ایک کانوکٹ کے ساتھ باہر ہماری ملکی اسٹیبلشمنٹ کا ہوتا ہے اور اس میں آپ معاملات طے کر لیتے ہیں کہ آپ نے عمران خان کو سیاست سے آؤٹ کرنا ہے اور انہیں لا کے بٹھانا ہے، اور اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے آپ نے آج لنڈن ایگریمنٹ کو ایک کوئی سپر کانسٹیٹیوشنل ایگریمنٹ بنا لی ہے کہ کانسٹیٹیوشن ایک طرف ہو گیا، لنڈن ایگریمنٹ ایک طرف ہو گیا۔ تو لنڈن ایگریمنٹ کی راہ میں جو چیز آ رہی ہے آپ اس کو بلڈوز کرتے جا رہے ہیں، اور یہ معاہدہ بہت پہلے ہو چکا تھا اور اسی کے تناظر میں خان صاحب کو نکالا گیا اپریل میں، اور جب دیکھا گیا کہ اپریل میں نکالنے کے باوجود خان صاحب کی پاپولیرٹی آسمانوں کو ہٹ کر رہی ہے، تو 9 مئی کے پلان کو دوبارہ سے آرکیٹیکٹ کیا گیا اور اس میں تحریک انصاف کو دیوار سے لگانے کی ایک پوری سازش رچی گئی، اور اس سازش کو بے نقاب کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک پراپر جوڈیشل انکوائری کرا لیں۔ آپ جب جوڈیشل انکوائری کرائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جناح ہاؤس کی بھی فوٹیج غائب ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا 9 مئی کی ہائی کورٹ کی بھی فوٹیج غائب ہے۔ تو یہ ساری جب فیکٹرز کو کنیکٹ کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک بڑا پلان تھا جس کے تحت ایک نہتے 16 بندوں کی جانیں گئیں، 100 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے۔ وہ کون لوگ زخمی ہوئے؟ یہ سارے سویلین لوگ تھے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی بھی اگر کریں لا انفورسمنٹ ایجنسی کا بندہ تو نہیں زخمی ہوا، یا کوئی اس طرح سے تو کوئی شہادت نہیں ہوئی۔ تو ہوا کیا ہے کہ ایک پلان کے تحت تحریک انصاف کو سیاست سے باہر کرنے کے لیے سارا آرکیٹیکٹ کیا گیا۔ سر الیکشن کے وجہ سے عمران خان صاحب نے جیل سے کیا پیغام دیا اور آج ان کی باڈی لینگویج کیسی تھی، اور جو سائیکل ان کو پرووائڈ کیا کیا اس سائیکل سے وہ ورزش وغیرہ کر رہے ہیں؟ اچھا، فٹنس کے بارے میں خان صاحب بظاہر فزیکلی فٹ ہیں، ٹھیک ہے، یہ اسپیسیفک سوال تو ان سے پوچھا نہیں کہ سائیکل کا استعمال کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، مگر خان صاحب حشاش بشاش ہیں، پورے اپنے جو ہے نا چیزوں کے کنٹرول میں ہیں، اسی طرح سے اگریسولی جو ہے نا اپنا کیس پرسو کر رہے ہیں۔ سر کسی قسم کی ڈیل وغیرہ تو مطلب کہ خان صاحب نہیں کرنے ڈیل آن کارڈز ہے ہی نہیں، ڈیل کا دیکھیں وہ خان صاحب کو کلیئرٹی ہے، یہ پوری حد تک جائیں گے لنڈن پلان کو، لنڈن ایگریمنٹ کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے۔ خان کا بیک اپ عوام ہے، خان کہتا ہے الیکشن کرائیں، جو کہ یہ نہیں کرانا چاہ رہے، اور یہ ابھی بھی انہوں نے ابڈکشن جاری کی ہوئی ہیں، سیاسی پولیٹیکل فورس کنورژنس کرا رہے ہیں کیونکہ انہیں خان کے سائے سے بھی خوف ہے۔ سر الیکشن کا اب اعلان ہونے جا رہا ہے، ویسے بتایا جا رہا ہے کہ 28 جنوری کی 2024 کو الیکشن شاید ممکن ہے کہ ہو جائیں۔ سر یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی انتخابی مہم کی کیا تیاریاں ہیں، اور کیا عمران خان صاحب اگر الیکشن میں نہیں ہوتے، مطلب کہ خود وہ لیڈ جیل سے اگر کریں گے، تو پاکستان تحریک انصاف کا وائس چیئرمین کون ہوگا، کون لیڈ کرے گا باہر سے؟ کیا وکلا کریں گے، کون کرے گا؟ دیکھیں، خان صاحب نے خود ٹکٹ کے فیصلے کرنے ہیں، ٹکٹ کا اختیار خان صاحب کے پاس ہے، اور اس دفعہ ٹکٹ چلنا ہے۔ کیمپین خان صاحب پہلے ہی کر گئے تھے، خان صاحب نے بیک ٹو بیک جب 2 مہینے میں 70 جلسے کیے، آپ نے بائی الیکشنز کے رزلٹ دیکھ لیے کہ 90% بائی الیکشن تحریک انصاف جیتی۔ آج کی پاپولیرٹی تحریک انصاف کی
بہت اوپر ہے. کیونکہ دیکھیں خان صاحب نے وہ ذہنی انقلاب برپا کر دیا نا کہ آپ دیکھیں کہ کل لمز میں آپ کا نگراں وزیر اعظم جاتا ہے, جس طرح سے اس کے ساتھ سوال و جواب ہوتے ہیں وہ عوام کا پرسپیکٹیو شو کر رہا ہے کہ لوگ اب بہت آگے چلے گئے ہیں, لوگ ایشو پہ بات کرتے ہیں. وہ وقت کے نگراں وزیر اعظم سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا ادھر آنے کا کیا کام ہے, آپ کی ڈیوٹیز کچھ اور ہیں, کہ آپ وہ کر رہے ہیں مگر آپ کا وہ فوکس نہیں. تو جب اس طرح کا شعور لوگوں میں آ جائے تو الیکشن کیمپین ایشو نہیں, خان اندر ہو یا باہر ہو, جیتنا طریقے سر لمز کے اسٹوڈنٹ نے جو کوشچن کیئر ٹیکر پرائم منسٹر سے کہ کیا عمران خان صاحب نے وہ ان کی کوئی چیزیں دیکھی کوئی اس پہ کمنٹ کیا؟ خان صاحب کو اس کے بارے میں آئیڈیا نہیں تھا, مگر ڈسکشن ہوئی تو ہماری طرف سے انہیں بتایا گیا تو انہیں پتہ چلا. انہوں نے کہا کہ ہاں جی کہ اسے انٹلیکچوئل بننے کا شوق ہے, یہ اسی طرح امریکہ میں بھی جا کے تھنک ٹینک کے سامنے بیٹھ گیا تھا اور ذلیل و رسوا ہوا تھا.